سب نے کہا کہ یہ سال جنگوں کا سال ہے یار، میں تیری ماری تو میری ماری، اوئے میرے بغیر نہیں ہونا کچھ بھی۔ اس کو ہر جگہ میں انگلی ڈالی ہے۔ ایران کو کہتا ہے کہ جتنی رجیم چینج کرو۔ تم کون ہو؟ چاچے دے پتر امریکہ کے وہاں بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، ان پہ اٹیک اتنا سیریس ہو کر بیٹھا ہے، وہ ٹینشن میں ہے۔ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں اپنا انہوں نے اسرائیلی آل کا ٹیمپل بنانا ہے۔ امریکن باپ کو جاہل تو نہیں ہے، پاکستان تھوڑی ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس نے اپنے دفاتر کے اندر اب جو دعائیہ تقریبات ہیں ان کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مختلف جو عامل ہیں وہ آ رہے ہیں، اس طرح کے جو اب اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور جو ایران کے مابین میں جنگ چل رہی ہے، اس کا اختتام کیسے ہوگا، اس میں شکست کس کو ملے گی؟ اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کی جو اپنی عوام ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا یہ اقتدار کب تک ہونا ہے؟ اسی حوالہ سے ان تمام تر سوالات کا جواب میں نے لینا ہے لالا رخ صاحبہ سے۔ یہ پریڈکشنز کرتی ہیں، بہت ساری انہوں نے ایسی کی ہیں تو بالکل اتھینٹک تھیں، ایکوریٹ تھیں۔ اس کے علاوہ یہ سائیکک ریڈنگ کرتی ہیں، پھر جو ٹیرو کارڈز ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھیں بند کر کے ایگزیکٹ کسی بھی یہ جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس حوالہ سے بھی یہ ان کا کہنا ہے کہ میں بتا سکتی ہوں، لوگوں کو یہ وظائف بھی بتاتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ یو ویلکم۔ اچھا زبیر، دیکھیں یہ نا جب جنوری میں ہم لوگ کر رہے تھے نئے سال کی پریڈکشنز کیا ہوگا اس سال میں کیا ہوگا، تو یہ صرف میں نے نہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں کوئی بات کرتی ہوں اور جب میں اور لوگوں کو دیکھتی ہوں تو وہ بھی وہی بات کرتے ہیں۔ یہ پریڈکشنز آلموسٹ 90% سارے ایسٹرولوجر، نیومرولوجر، ہاتھ دیکھنے والے، ذائچے بنانے والے، سب نے کہا کہ یہ سال جنگوں کا سال ہے۔ ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، ان میں سے سید جعفری ہیں، اور سب نے بھی یہی کہا یہ سال جنگوں کا سال ہے۔ تو یہ پریڈکشنز بہت پہلے ہو چکی تھی کہ یہ سن 2026 جو ہے یہ جنگوں کا سال ہے، اور ہم نے ایک دم سے دیکھا کہ آنن فانن، مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ یار میں تیری ماری تو میری ماری، تو میری گڈی چھن لی، بسنت پہ جیسے لڑائیاں ہو رہی تھی چھتوں پہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسرائیل پہ ایران نے میزائل مارے، جی رائٹ، جب اسرائیل نے کسی مسلم کا ایران پہ مارے، اچھا ان دونوں کے بیچ میں چلتے چلتے ایک دم سے امریکہ بیچ میں چھلانگ مارا، کیا راج کیا۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا، وہ ہوتا ہے نا وہ دادا، وہ محلے کا بدماش، اوئے میرے بغیر نہیں ہونا کچھ بھی، اس کو ہر جگہ میں انگلی ڈالی ہے۔ امریکہ کو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ نہیں، پورے امریکہ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ زیادہ ہے، وہ بدماش کچھ تھوڑا زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اٹھ کر آیا ہے، وہ منجھا ہوا پولیٹیشین نہیں ہے، وہ بزنس مین ہے۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے فائدہ کہاں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آنکھیں ہم نے کھولی، صبح پتہ لگا جی وینزویلا پہ اٹیک ہو گیا، آپ کو مجھے پتا تھا کیا ہے؟ اچھا آنکھیں کھولی، ایک دن سنا جی سیریا سارا تباہ ہو گیا، سیریا پہ کر دیا، اندر ان کی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بات کرتا ہے، ایران کو کہتا ہے کہ جتنی رجیم چینج کرو۔ تم کون ہو؟ چاچے دے پتر، انہاں دا رشتہ دار، تینوں کی میرے گھر کے اندر میں ٹی شرٹ پہن کے بیٹھی ہوں، میں برقع پہن کے بیٹھی ہوں، میں حجاب پہن رہی ہوں، میں بایا پہن رہی ہوں، میں اسکرٹ پہن رہی ہوں۔ باہر سے آ کے کوئی مجھے آ کے کہے کہ جی آپ یہ کپڑے کیوں، آپ کون ہیں مجھے کہنے والے؟ مسٹرڈ رنگ کا جوڑا یار، اتنا برا لگ رہا ہے آپ پہ یہ کپڑا، آپ کو کتنا عجیب لگے گا یار، یہ تو میری پرسنل چوائس ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ کھاؤ من بھایا پہنو جگ بھایا، مگر پھر بھی یو ڈونٹ کرٹیسائز لائک دیٹ۔ اب ہم لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا جنگ کو، اور ہمیں پتہ لگا جی ہرمز پہ پورا انہوں نے پانی بند کر دیے، انہوں نے آئل ٹینکرز پہ کیے۔ انہوں نے کیا شو کیا؟ دیکھیں ہمارے خبر والے بھی نا، ہمارے میڈیا والے بھی نا بہت اسٹوپڈ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایران نے بحرین پہ اٹیک کیا، ایران نے دبئی پہ اٹیک کیا، ابو دھابی پہ اٹیک کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں جو انہوں نے امریکن بیسز دیے ہوئے ہیں، امریکہ کے وہاں بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ان پہ اٹیک کیا۔ بالکل، ہم آگے بھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور خاص کر ٹویٹر کے اوپر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آفس میں بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عامل ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مشکلات ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دعا دینی ہے اور اس کو اس مصیبت سے نکالنا ہے, یعنی کہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یا پھر امریکہ کو فتح دلوانی ہے اس جنگ میں. اب آپ بتائیں, آپ چونکہ اسٹرالوجر بھی ہیں, پھر آپ کا اس فیلڈ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی ہے, ایک عامل یا پھر اس طرح کے لوگ کیا کسی بھی ملک کو فتح دلوا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو خیر اس پہ ایک تو یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ ہم نے دیکھا انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو انڈیا وہاں کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے منتر شنتر پڑے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایک واحد اللہ پہ بلیو کر کے, اور وہ سب سے بڑا ہے اور وہ قادر ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے خدائین بنائے ہوئے ہیں, کوئی وہ ہے بندر ہے, کوئی ہاتھی ہے, کوئی وہ ہے کالی ماتا ہے, اور وہ جیت جاتے ہیں میچ اور ہم ہار جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے کرکٹ پلیئرز نہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ دعا کرتے ہیں, نہ ہم میں سے کسی عاملوں شاملوں کو بلایا جاتا ہے کہ آگے وہاں دعا کرو. میں نے لاسٹ ٹائم اتنے وہ دیے بھائی, یہ تصویر پڑھ لے, یہ سورت پڑھ لے. سورہ فاتحہ فتح, ناٹ فاتحہ فتح, اتنی چھوٹی سی ہے, آپ چلتے ہوئے گراؤنڈ میں پڑھ لیں. ہمارے تو بلیو ہی نہیں کرتے. اب آپ نے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا کہ ٹویٹر پہ وائرل ہو رہا ہے, اٹس ویری فنی بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی مذہب کو فالو کرتا ہے. فنی کہہ رہی ہیں, وہ اتنا سیریس ہو کر بیٹھا ہے, وہ ٹینشن میں ہے, وہ سٹریس میں ہے. ایک منٹ زبیر, تم ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ چلو میں تو یہ جب اب اقتدار میں ہے تب میں نے ذرا گہرائی سے, میں 15 سال سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتا ہوں. آپ پوچھیں کیسے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک شو کرتا تھا جس میں کہ وہ آفر کرتا تھا لوگوں کو کہ آپ بزنس وینچر بنائیں, ایک سکسیسفل بزنس بنائیں, اور اگر آپ اس میں 3 مہینے اس کو چلاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو $100,000 انعام دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا بزنس مین ہے امریکہ کا, اس نے ٹرمپ ٹاور بنایا ہوا ہے, ہی از اے بلینئر, ہی از اے بزنس مین. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک بزنس مین ہے, الحمدللہ کراچی میں, آئی واز ویری امیزڈ, میں ریسنٹ 4 دن پہلے ہو کر آئی, ہر تیسرے گھر کے باہر نا لنگر لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پنجاب میں, لاہور میں یہ چیز میں نے نہیں دی. مجھے یہ بتائیں, بزنس مین فری میں کسی کو کچھ دے ہے؟ ٹھیک ہے, بزنس مین اپنی کمپنی کی ایویلیویشن کسی عامل سے کروائے گا یا وہ اکاؤنٹنٹ سے کروائے گا؟ جسٹ اے سمپل کویسچن. اکاؤنٹنٹ سے کروائے گا, ظاہری بات ہے, فگرز اینڈ نمبرز ہوتے ہیں, نمبرز کی گیم ہے ساری. تو وہ عاملوں کو بلا کے کیا کروا رہا ہے؟ اس کا تو یہی نہیں پتا وہ کرسچن ہے, یہودی ہے. آپ کو اس نے کہیں مطلب اس کے مذہب کا نہیں پتا, اس کے مذہب کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. اسے کبھی کسی اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ میں کرسچن ہوں یا میں یہودی ہوں یا میں مسلمان ہوں. تو وہ اگر 10 لوگوں کو بلا کر اپنے آفس میں بٹھا کر ایک ڈرامہ کریٹ کر رہا ہے یہ سب میں, اچھا دیکھیں پھر آپ کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہندو مت والوں کو بھی بلا لیا, آپ نے یہودیوں کو بھی بلا لیا, آپ نے کرسچنز کو بھی بلا لیا, پادری بھی آ گئے, ادھر سے مسلمان وہ بھی آ گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی, اور ساری کی دعاؤں جا کے ٹکرا رہی ہے. ٹکرا گئی تو پھر کسی دعا قبول ہونی ہے. ساتھ ہی کوئی پریڈکشن بھی کریں. اب دیکھیں چائنا کے پروفیسر ہیں, وہ پریڈکشنز کر رہی ہیں, وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ اب اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, وہ ہارنے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقع ہی اس مرتبہ ایران جو ہے وہ ان دونوں سپر پاورز کو اس طرح کی شکست دینے جا رہا ہے؟ اسرائیل کو آپ سپر پاور کہہ رہے ہیں, سمجھتے ہیں نا, وہ خود کو بار بار کہتے ہیں. وہ اوکے, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. اوکے, اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل ایسے ہے کہ ہر گھر میں جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا ہوتا ہے بھائی ٹائپ لوگ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار میری بات مانی ہے تم لوگوں نے, مینوں پتہ ہے سارا, میں اے بھی کر سکنا, میں انہوں بھی جاننا. ٹھیک ہے نا, اس کا سارا ذرا پوا چلتا ہے. اور ایک ہوتا ہے باپ جو کما کے لا رہا ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں سارے گھر کے فائنینسز ہوتے ہیں. اب فائنینسز جس کے ہاتھ میں ہے وہ زیادہ پاورفل ہے یا جو خالی بول رہا ہے؟ اسرائیل خالی بول رہا ہے. صحیح. امریکہ سارا پیسہ, یہ دیکھیں میں 30 سال آپ کو پرانی 40 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. میری جب شادی ہوئی میرا ہسبینڈ عراق سے تھا, اور میں سارے عرب کنٹریز کے لوگ ہمارے گھر آتے تھے, کویتی, قطری, عراقی تو میرا ہسبینڈ تھا, سیریا کا, اس کا لیبنان کا, اور اس کا ایک اور کیا نہیں ٹہران سے نہیں, وہ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ تہران, افغانستان, یہ ایک ڈفرینٹ کلچرز ہیں دین عرب کلچر, یہ عرب کلچر میں نہیں آتے. اچھا میں ان سے یہ بحث کی تھی کہ یار اتنا سا اسرائیل ہے,
इतना, अगर मैप पे देखो ना, इतना एक और जितना उसके गिर्द 5 मुसलमान मुल्क है, ये कैसे छलांगे मार मार के तुम लोगों पे काबू कर लेता है? क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अब आप देखिए होता क्या है, ऐसे मौक़ों पर हम वैसे बिखरे हुए पाकिस्तान के लोग भी हैं, हम सूबाइयत में भी हैं, सूबा ये है, पठान ये है, पंजाबी है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे मुल्क पे कोई अटैक करे तो हम सब एक हो जाते हैं। हम अपनी आर्मी के पीछे खड़े हैं और हम अल्लाह के पीछे खड़े हैं और हम सलूट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब खुदा न ख्वास्ता उम्मत इस्लामिया पर, मुसलमानों पर अटैक होगा, उस वक्त हम सब एक हम आगे हो जाएंगे। अभी तक हम सिर्फ जुबानी कलामी कंडेम 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 ना। आपको पता है किसने अपनी आर्मी भेजी है? ईरान, चाइना ने। बिल्कुल। ना सऊदी अरेबिया का बस तो आर्मी है ही नहीं। सऊदी अरेबिया और कुवैत, जब कुवैत और इराक की जंग हुई थी तो सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन सोल्जर्स अपने वहाँ रखे थे। अच्छा, कुवैत ने भेजी, कतर ने भेजी, किसी ने नहीं भेजी, सबके पास आर्मीज है। इजिप्ट ने भेजी। अगला हदफ इजिप्ट है अकॉर्डिंग टू द बिगर पिक्चर। अब आपको आपने ये लफ्ज़ बार बार पहले सुना था, इमरान खान के वक्त भी, उससे पहले भी, मुकद्दस गाय। मुकद्दस गाय सुना है ना? मुकद्दस गाय जो है एक लाल गाय है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब ऊपर से आए थे तो जो नीचे थे उनको गुमराह करके उन्होंने एक गाय, जितना सबके पास सोना था उस सबका एक गाय बना दिया और बछड़ा बना दिया और उसको वो पूज रहे थे। इस पे हज़रत मूसा ने अपने भाई हारून से बहुत गुस्सा होकर कहा कि हारून तुम क्या देख नहीं रहे थे? और वहाँ जो वो था जादूगर, सावरी जादूगर, जिसने सारों को बेवकूफ़ बनाया कि नहीं ये खुदा है, वो लाल गाय। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और कौम की, उसकी समूद की आल, उन पे हुक्म आया कि एक गाय का, लाल गाय का वो करो, नजराना दो। अल्लाह कह रहा है। उन्होंने कहा जी कैसी, वो टाल रहे थे ना, ये भी यहूदियों का है, कैसी गाय हो? हज़रत मूसा ने कैसी गाय हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा लाल रंग की गाय हो, उसमें कोई स्पॉट ना हो। उन्होंने कहा ना इसने कभी काम किया हो, ना उसका भी हल जोता हो। अच्छा, फिर क्या हो? न बड़ी ना हो, न छोटी हो, मुतवसत हो, फिर क्या हो? आखिर में ना मतलब वो टाल रहे थे, अल्लाह की बातों को टाल रहे थे। अब वो 5 गाय उसी तरह की 5 हाइफर्स, ये पूरा में बाइबल में इन दोनों का जिक्र है। ये इसराइल पहुंचा दी गई है, वहाँ बनेगा बिग टेम्पल। इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा को गिराकर, अल्लाह ना करे शहीद करके वहाँ अपना उन्होंने इसराइलियों ने, यहूदियों ने वहाँ बाल का टेम्पल बनाना है। अब आपको यही नहीं पता कि जो पहली अटैक ईरान ने किया था वो वहाँ उनका जो बाल का मुजस्मा था उसमें अटैक किया कि ये हमारी मस्जिद के साथ कैसे बाल का मुजस्मा बना के खड़ा करके, ठीक है। वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई है। ईरान को क्या पड़ी? रात को ख्वाब आया सुबह के भाई इसराइल पर अटैक कर दो, उनको क्या जरूरत थी? इसकी पूरी एक स्टोरी है कि ये स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे बंदा है, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी, उसने ये पूरा एक्सप्लेन किया है। पूरा में बाइबल में, कुरान में जिक्र है कि जब ये होगा, ये हुरमस का जो ये दरिया है इसके बंद होने की भी अलामत है। बिल्कुल, ठीक है कि ये सारा बंद हो जाएगा, पानी और तेल को लोग तरसेंगे, वही काम हो गया। आपने देख लिया ये ईरानियों को बड़ा हल्का ले रहे हैं। ईरानियों के पास अक्ल, दिमाग और सबसे बड़ा जज्बा ईमान है। हम मुसलमानों में हम अपने को कहते हैं, लेकिन यकीन मानो मैंने बड़े माजरत के साथ जहाँ परचम लहराता है वहाँ हम उसके पीछे खड़े नहीं हैं। उन्होंने क्या किया है कि चाइना के साथ कोलिशन में, कोरिया के साथ, किम कॉन्जू बड़ा कमीना बंदा, उसने कहा है ईरान जो है ना वो मेरा कजन है और मैं ट्रम्प को मारूंगा, तुम लोग ईरान को हाथ लगा। अब वो उधर से फड़क, उसको तो मौका चाहिए था, जैसे अमेरिका को चाहिए था ना ईरान पे, अमेरिका उसको भी चाहिए था। उसने क्या किया, इन्होंने लिटरली ये काम किया कि प्लास्टिक के जहाज बनाए, उनको वही कलर्स दिए कि वो जेट लग रहे और ये ऊपर से वहाँ से उनके बॉम्ब्स फेंक रहे हैं और ये उनको उड़ा रहे हैं और नीचे जाते हैं ठोस वो गुब्बारा होता है और इतना पैसा इनका ज़ाया हो रहा है। अब जाहिर बात है अमेरिकन को आपको जाहिल तो नहीं है, पाकिस्तान थोड़ी है कि अनपढ़ बेवकूफ़, यहाँ तो 80% अनपढ़ आदमी है, वहाँ तो 100% लिटरेसी रेट है, मैट्रिक तक तो सबने किया, वहाँ कंपल्सरी है। अब वो ये देख रहे हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये हमारा पैसा उड़ा रहे हैं जंगों में हमारी और इन्होंने छुपाया कितनी जाने गई हैं, कम से कम 500,000 बंदा भी नहीं दे रहे, 500,000 बंदा ऑलरेडी अमेरिका का मर चुका है।
जब बॉडी बैग जाते हैं ना, बॉडी बैग होता है जब आपकी लाशें जाती है ना, फिर वो लोग फटे। ये बताएं कि इस जंग में किसको शिकस्त होने जा रही है? जाहिर बात है अमेरिका को और इसराइल को। डोनाल्ड ट्रंप का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? उसको ऐसा वो मौत आएगी उसको इंशाल्लाह। और अब फिर से अब उसका ये ख्वाहिश देखिए, अच्छा मैं मौत का ना जो लफ्ज मैंने कहा था नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो वो मर जाएगा, जी आपने मेरे ही इंटरव्यू में कहा, ठीक है, और लोगों ने बड़ा उस पर कहा वो मरा नहीं। एक मौत होती है आपकी जिस्मानी मौत, जी एक होती है आपकी जलील कुत्ते वाली मौत, जो दुनिया उसको थू थू करके वो गायब हो जाएगा, छुप जाएगा कहीं जाकर। अगर वो जिंदा बच गया, वैसे तो ईरान ने ये बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि अगर इंटेलिजेंस बहुत हाई है तो ईरान